بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، چھٹا اور آخری حصہ۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا: اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کے ساتھ مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم، شام اور عراق کے فاتح، بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہی درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ سے کہا: آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے انکار فرماتے ہوئے کہا: اگر آج میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی، کہ جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال کے بعد جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سفر سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کو
ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا کو طلب کیا اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شہسواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص کے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید کی شکایتیں حضرت عمر تک پہنچی تھیں تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دے دی۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا، اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی
اور ایرانی کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے، اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو واقعہ سنایا کہ آپ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کہ جو آپ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس مبارک ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلہ میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی طاقتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کہ اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کہ جن کی تاریخ میں نام سنہری حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا،
وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوت تھی کہ جو ان کو مزید پراسرار بناتی تھی۔